مس چاولہ کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا مجھے امید ہے میں باعزت اس کیس سے بری ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی صفحات پر لکھی ہوئی کہانی نہیں جسے میں اپنی مرضی سے پسندیدہ انجام تک پہنچا دوں گا، اور یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اس لیے میں انتظار کروں گا، صرف انتظار۔ آپ انتظار کریں اور میں انتظام کرتا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ آپ کی زندگی کی اس عملی کہانی کو میں اپنی وکالت کے زور پر منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ آپ اپنے حوصلے کو جوان رکھیں اور کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اپنی بیوی کی بانسبت وہ خاصا کم گو تھا۔ اسی تناظر میں نے اسے کہا، آپ کی بیوی نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بڑی مفصل معلومات فراہم کر دی ہیں، اہم تو رہیں، ایک طرف انہوں نے غیر اہم اور غیر متعلق بھی بہت ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ ہاں، اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، وہ اللہ کی بندی بڑی باتونی ہے، جب بولنے پر آتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، بس اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے لیے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی بانسبت بڑے کم گو ہیں۔ کم گو؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھا اور بولا، اگر تناسب ہی میں بات کرنا ہے تو میرے لیے کم گو کے بجائے گونگا کا لفظ زیادہ مناسب رہے گا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر خاصے خوشگوار انداز میں بولا، جناب میری کم گوئی اور اس کی زود گوئی کا کیا پوچھتے ہیں؟ اگر میری زبان پر فالج گر جائے یا میں کسی بھی سبب قوت گویائی سے محروم ہو جاؤں تو ہفتے 10 دن سے پہلے اس کو خبر نہیں ہونے والی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے آخری جملہ اس انداز سے ادا کیا تھا جیسے پوچھ رہا ہو میں نے اس کی بیان کردہ اس مختصر سی لاسٹ لائن سٹوری کو انجوائے کیا ہے یا نہیں۔ دراصل باتونی بیویوں کے حوالے سے ایک معروف لطیفہ ہے جو میں نے پہلے سے سن رکھا تھا، لہٰذا مجھے ملزم کی بات کو سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں گونگے شوہر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلا دی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے متضاد صورتحال ہوگی؟ ویسی بھی نہیں۔ ایسی بات ہے اور نہ ہی ویسی۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، پھر کیسی بات ہے بیگ صاحب؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تک بیوی ایسی نعمت سے محروم ہوں۔ کیا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں وکیل صاحب، وہ مذاق کے رنگ میں بولا۔ مجھے خوشی اور اطمینان حاصل ہوا کہ وہ مصیبت کی ان گھڑیوں میں بھی زندہ دلی اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ میں نے دیکھا ہے قتل کے ملزم عموماً عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی ادھموئے سے ہو جاتے ہیں۔ وکالت کے ساتھ ساتھ انہیں طبعی طور پر بھی سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے تازہ ترین قلم کار موکل کی بات کے جواب میں پوچھا، آپ نے مجھے خوش نصیب کس حوالے سے کہا؟ وہ شرارت بھرے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس نعمت سے اپنی محرومی کا ذکر کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ نعمت نظر آنے والی وہ چیز کتنی بڑی زحمت ہوتی ہے۔ آپ اسے اپنی محرومی نہیں بلکہ خوش قسمتی سمجھیں بیگ صاحب۔ گویا آپ اپنی بیوی کو زحمت کہہ رہے ہیں، میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، اب آپ اس کو بتا نہ دیجیے گا۔ اس گھبراہٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے آپ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب آپ بیوی والے ہو جائیں گے تو خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا جناب، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ یہ ایسا پھل ہے کہ جس نے کھایا وہ پچھتایا اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا، اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پچھتانا ہی ٹھہرا تو پھر یہ پھل کھانے میں تاخیر مناسب نہیں۔ آپ کے فلسفے کو عملی طور پر سمجھنے اور پرکھنے میں تو پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو حقیقت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اپنے موکل اور مس چاولہ مرڈر کیس کے ملزم کو چند اہم ہدایات دیں اور عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔
آئندہ روز حسب وعدہ ملزم کا چھوٹا بھائی گڈو میرے پاس آیا۔ میں نے تھوڑی دیر اسے باہر وزٹرز لابی میں انتظار کروایا، پھر اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ گڈو کی عمر لگ بھگ 19-20 سال تھی۔ پچھلی ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ انٹرنس کا امتحان دینے کے بعد وہ فارغ بیٹھا ہے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا، ہاں اب بتاؤ کہ تم مس چاولہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولا، بیگ صاحب، اکثر لوگ مقتولہ کو غیر شادی شدہ سمجھتے تھے، اسی لیے اسے مس چاولہ کہا جاتا تھا، اور وہ خود بھی مس کہلوانا ہی پسند کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ بعض جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ اس نے چند سال پہلے شادی کی تھی۔ یہ بات تو تم مجھے پہلے بھی بتا چکے ہو، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ مقتولہ نے اپنی ناکام شادی پر ایک پردہ سا ڈال رکھا ہے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ جناب، زیادہ تفصیل تو مجھے بھی معلوم نہیں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میں نے سنا ہے کہ مقتولہ کی شادی چند روز رہی تھی، یہی کوئی 2-3 روز، پھر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ بیرون ملک؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس ملک؟ فرانس، گڈو نے جواب دیا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا مقتولہ کا شوہر اسے طلاق دے کر پاکستان سے گیا تھا یا اس کے جانے کے بعد بھی یہ رشتہ برقرار تھا؟ جو لوگ مقتولہ کی شادی کے راز سے واقف ہیں، ان کے مطابق اختیار بیگ اسے طلاق دیے بغیر ہی ملک چھوڑ کر فرانس چلا گیا تھا، گڈو نے گہری سنجیدگی سے بتایا، کیونکہ وہ شخص اسے طلاق دینے کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی اس کے بغیر وہ ملک چھوڑ کر کہیں جا سکتا تھا۔ اسے نہایت ہی خاموشی سے یہ کام کرنا تھا، سو اس نے کر ڈالا۔ اختیار بیگ سے گڈو کی مراد مقتولہ کا مبینہ شوہر تھی۔ لگتا تھا اس نے مقتولہ مس چاولہ کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ میں نے اسے پوچھا، گڈو، تم نے اختیار بیگ کے حوالے سے جن حالات کا ذکر کیا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اختیار بیگ اور مقتولہ کے سوشل اسٹیٹس میں نمایاں فرق تھا، اور یہ کہ اختیار بیگ نے کسی خاص مقصد کے تحت مقتولہ سے شادی کی تھی۔ مقصد پورا ہوتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ کیا میں درست انداز میں سوچ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے۔ وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں بالکل تصدیق شدہ معلومات تو نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ آپ نے محسوس کیا ہے، حالات اسی سے ملتے جلتے رہے ہیں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی گڈو، میں نے الجھن زدہ انداز میں اپنے سامنے بیٹھے ملزم کے چھوٹے بھائی سے کہا، جب مقتولہ اور اختیار بیگ کی باقاعدہ شادی ہوئی تھی اور چند باخبر افراد کو اس شادی کا علم بھی ہے، تو پھر ان کی شادی کو خفیہ نہیں کہا جا سکتا۔ کم از کم مقتولہ کے حلقے کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مس نہیں رہی تھی، بلکہ مسز اختیار بیگ بن گئی تھی، چاہے 2-3 دن کے لیے ہی صحیح۔ اس راز پر پردہ ڈالنا مقتولہ کے لیے آسان ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ مقتولہ کی شادی کچھ ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، لہٰذا مقتولہ بڑی صفائی سے اس راز کو راز رکھنے میں کامیاب رہی تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے مقتولہ اور اس کے ذاتی معاملات پر PhD کرنے کی ٹھان رکھی ہے، میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ قدرے جھینپے ہوئے انداز میں بولا، دراصل میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میرے اندر تجسس و تحقیق کا مادہ عام لوگوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں اٹک جائے تو مجھے ہر پل بے قرار رکھتی ہے۔ جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک رسائی حاصل نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں مقتولہ کے بارے میں زیادہ عرصے سے کچھ بھی نہیں جانتا۔ چند روز قبل یہ راز سامنے آیا ہے جب بھابھی نے مجھے بتایا کہ بھائی جان کسی نئے پبلشر کے لیے کام شروع کرنے والے ہیں۔ میں نے بھابھی سے مقتولہ کے حوالے سے چند سوالات کیے، انہیں بھائی جان کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ انہوں نے مجھے بتا دیا۔ اسی لمحے میرے متجسس طبیعت پھر پھڑک اٹھی، خصوصاً مقتولہ کی ہینڈسم آفر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے ذہن نے مجھے اکسایا کہ اس شخصیت کے بارے میں کھوج لگانا چاہیے جو کچھ عرصہ پہلے ایک پبلشر کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پبلشنگ کی دنیا میں گفتگو کا موضوع بن گئی ہے۔ بس تو پھر میں اپنے کام سے لگ گیا، اور جب بھائی جان کو مس چاولہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تو لا محالہ میری اس تحقیق اور جستجو میں بہت زیادہ تیزی آ گئی،
لہٰذا میں مقتولہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی بھی موضوع یا مضمون پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اسی نوعیت کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے گڈو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب تم جلدی سے مجھے وہ بہت کچھ بتا دو جو تم نے مقتولہ کے بارے میں جانا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر اپنے ذہن میں پھیلے ہوئے خیالات کو مجتمع کرتا رہا، پھر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی چند روزہ انکشاف انگیز اور معلومات افزا کارگزاری بیان کرنا شروع کر دی۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالا اور پورے انہماک سے اسے سننے لگا۔ گزشتہ روز ملزم کی زبانی بھی مجھے چند اہم اور مفید باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ گڈو نے ان معاملات میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ میں ان تمام چونکا دینے والے نکات کو عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر سامنے لاتا رہوں گا۔ گڈو کے خاموش ہونے پر میں نے اسے چند ہدایات دیں، مزید کھوج والے کام میں لگایا اور تسلی دلاسا دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اس نے جلد از جلد میری مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اس نوجوان گڈو میں مجھے بڑا کرنٹ نظر آیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ آگے جا کر ضرور کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ اس قسم کے متجسس فطرت اور بے چین تباہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ ایک بپھرے مچلے ہوئے طوفان کی مانند ہوتے ہیں، کوئی شے جن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گڈو بھی ایک ایسا ہی بے قرار طوفان تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی آنکھ اوجل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ مس چاولہ مرڈر کیس کے سلسلے میں اس روز عدالت میں میری پہلی حاضری تھی۔ میں ملزم کے وکیل یعنی وکیل صفائی کی حیثیت سے عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی تھی۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیے، لیکن اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میرے دلائل جج کو زیادہ متاثر نہ کر سکے۔ ایک تو فوجداری مقدمات میں ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے، پھر آلۂ قتل پر ملزم کے جو فنگر پرنٹس مل گئے تھے اس نقطے نے میرے موکل کی پوزیشن اور بھی خراب کر دی تھی۔ الغرض جج نے قلم کار ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میں اسی نوعیت کی عدالتی کارروائی کی توقع کر رہا تھا، لہٰذا مجھے کسی قسم کا دھچکا نہیں پہنچا۔ میری تیاری مکمل تھی، اس لیے میں انتہائی پر امید تھا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دی تھی، لہٰذا اس سے پہلے کوئی عملی کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور استغاثہ کے موقف کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ معلومات عدالتی کارروائی کو اچھی طرح سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ مس چاولہ کی موت 13 مئی کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس موت کا سبب وہ گولی بتایا گیا تھا جو اس کے دل کو چھیدتے ہوئے گزر گئی تھی۔ مقتولہ پر سائلنسر لگے پسٹل سے 2 فائر کیے گئے تھے۔ دونوں گولیوں نے اس کے سینے میں جگہ بنائی تھی، لیکن دل میں گھسنے والی گولی نے اس کی جان لے لی۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ منسلک تھی، اور مذکورہ رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ موت کے وقت مقتولہ جزوی طور پر کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھی۔ جزوی طور پر ان معنوں میں کہ وہ باہوش و حواس گفتگو کر سکتی تھی، لیکن اس کی سوچ پر ہلکا سا خمار بھی تھا۔ ملزم نے مجھے بتایا کہ وقوعہ کے روز جب وہ اس سے ملنے گیا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی سبب ان کے بیچ وہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مقتولہ کو ایسا شدید نزلہ ہو گیا تھا کہ وہ اس روز دفتر میں بھی نہیں جا سکی تھی۔ اس منظر اور پس منظر میں سوچا جا سکتا تھا کہ مقتولہ نے نزلہ روکنے والی کوئی دوا استعمال کی ہوگی۔ نزلہ اور زکام میڈیکل کی زبان میں ایک قسم کی الرجی تصور کیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے اینٹی الرجک اور اینٹی ہائسٹامین ادویات استعمال کراتے ہیں۔ اینٹی الرجک اور اینٹی ہائسٹامین دوائیں نیند آور بھی ہوتی ہیں۔ مقتولہ کے ہلکے خمار کو ایسی ادویات کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا تھا۔ استغاثہ نے اپنی رپورٹ میں میرے موکل یعنی اس کیس کے ملزم کو لالچی،
مکار، چال باز اور فریبی قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ملزم نے کسی طرح مقتولہ تک رسائی حاصل کی، وہ اسے اپنے فریب کے شیشے میں اتار کر اپنے مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کمرشل میگزینز کی انڈسٹری میں اس کا ایک نام تھا، لہٰذا مقتولہ کو اپنے دام میں لانے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ وہ دفتر سے باہر خفیہ طور پر مقتولہ سے ملاقاتیں کرتا رہا، اور جب مقتولہ اس کے منصوبے پر عمل کرنے کو تیار ہو گئی تو وہ معاہدے کے لیے اس کے بنگلے پر پہنچ گیا، لیکن اتفاق سے اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث مقتولہ ایگریمنٹ تیار نہ کروا سکی۔ پھر ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ مقتولہ کو خاصا محتاط رویہ اختیار کرنا پڑا، جس سے ملزم کو محسوس ہوا کہ اس کی محنت ضائع ہونے والی ہے، لہٰذا اس نے اپنے بچاؤ کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مقتولہ سے معاملہ بگڑ چکا ہے، چنانچہ اب اس کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر مقتولہ یا کسی اور ذریعے سے ڈیل والی بات مسٹر یزدانی تک پہنچ گئی تو اس کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ مقتولہ سے تو معاملہ خراب ہو ہی گیا تھا، اگر مسٹر یزدانی بھی اس کی طرف سے نگاہ پھیر لیتا تو ملزم کے گھر میں فاقوں کی نوبت لازم ٹھہرتی۔ مسٹر یزدانی ملزم کو کہانی لکھنے کا جتنا معاوضہ دے رہا تھا، اتنے پیسے ملزم کو مارکیٹ میں کہانیاں لکھ کر اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے مستقبل کو مخدوش اور ڈوبتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی میں الجھے ہوئے ذہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اگر مقتولہ کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے تو نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ وہ مقتولہ کے بیڈ روم میں سائلنسر لگا پسٹل رکھا دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے مقتولہ کو اسی کے پسٹل سے ٹھنڈا کر دیا اور خاموشی کے ساتھ بنگلے سے نکل گیا۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بہت سی باتیں مبہم اور غیر منطقی تھیں جو حقائق کے ساتھ میل نہیں رکھتی تھیں۔ بہرحال استغاثہ نے اگر ایسی رپورٹ تیار کی تھی تو اس کی وضاحت کے لیے اس کے پاس مدلل جواز بھی ہوگا، لہٰذا اس حقیقت کو کھولنے کے لیے آئندہ پیشی کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ مجھے چند روز مزید مل گئے، اور اس مدت میں گڈو نے دن رات کوشش کر کے مجھے وہ معلومات فراہم کر دیں جن کی میں نے اس سے فرمائش کی تھی۔ گویا اب میں زیادہ بہتر انداز میں فائٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جج نے جیسے ہی اپنی کرسی سنبھالی، عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اس روز اس کیس میں متعلقہ تمام افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ ملزم کی باتونی بیوی اور سرگرم بھائی گڈو بھی حاضرین عدالت کے درمیان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے قلم کار ملزم کو عدالتی دنیا کی ساری اونچ نیچ بڑی وضاحت سے سمجھا دی تھی۔ وہ ایک رائٹر ہونے کے باعث جہاں خاصا جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص تھا، وہاں اس کا مشاہدہ اور مطالعہ بھی بہت گہرا تھا، لہٰذا اس نوعیت کی ہدایت کے سلسلے میں مجھے اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا اور وکیل استغاثہ جراح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اس نے ملزم کو گہری نظر سے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم وقوعہ کی شام کسی خاص ایگریمنٹ کے سلسلے میں مقتولہ کے بنگلے پر پہنچے تھے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مختصر سا جواب دیا۔ تم مسٹر یزدانی کے علم میں لائے بغیر مقتولہ سے کوئی خفیہ ایگریمنٹ کرنے والے تھے؟ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور تمہارا یہ عمل غیر اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ مجرمانہ بھی تھا، کیونکہ اصولی طور پر تم مسٹر یزدانی کے لیے کام کرنے کے پابند تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نوعیت کے کام علل اعلان یا کسی کو بتا کر نہیں کیے جاتے۔ ملزم میری ہدایت کے عین مطابق قدم قدم آگے بڑھتا رہا۔ دوسرے یہ کہ میرے اور یزدانی صاحب کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے خاصے سنگین قسم کے اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ حالات اس رخ پر جا رہے تھے کہ جلد یا بدیر ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی تھا، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مقتولہ سے معاہدہ ہونے کے بعد میں خود یزدانی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ لیکن افسوس، وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکا جس کے حوالے سے تم نے بڑے بڑے حسین خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، ایسے خواب جن میں دولت کی ریل پیل ہوتی اور اسی ریل پیل میں تمہیں مقتولہ کا خوبصورت ساتھ بھی میسر ہوتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ صرف اس حد تک کہ میں نے زیادہ معاوضے کی خوشی میں مستقبل کے حوالے سے نئی منصوبہ بندیاں شروع کر دی تھیں۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مقتولہ کی ذات سے منسوب کر کے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ کیا مقتولہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔
ہاں اچھی تو لگتی تھی، ملزم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھاری معاوضے پر سائن کر رہی تھی۔ یزدانی صاحب کے ادارے سے میں 1 ماہ میں کہانیاں لکھ کر جتنے پیسے کما رہا تھا، میرے حساب سے وہ اس رقم سے 3 گنا زیادہ معاوضہ دینے پر تیار تھی، اور وہ بھی پورے 5 ماہ کا معاوضہ پیشگی۔ اسی سلسلے میں وقوعہ کے روز ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہونے والا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جو پبلشر مجھے اتنی پرکشش پیشکش کر رہی تھی، یقیناً وہ مجھے اچھی تو لگے گی ہی۔ شاید تم میرے سوال کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے ہو، وکیل استغاثہ نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ مقتولہ کا تمہیں اچھا لگنے سے میری کوئی اور مراد تھی۔ وضاحت کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ملزم نے معتدل انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں معزز عدالت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے ایک خاص منصوبے کے تحت مقتولہ کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ زیادہ معاوضے پر اس کے لیے کام کرنا تو دنیا کو دکھانے کا ایک سبب تھا، جبکہ تمہارا منصوبہ یہ تھا کہ تم کسی طرح مقتولہ کو شکار کرنا چاہتے تھے۔ تم اسے اپنے چکر میں پھنسا کر اس کے کاروبار اور جائیداد پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن مقتولہ نے ابتدائی مرحلے پر ہی تمہاری اصلیت کا سراغ لگا لیا، اور وقوعہ کے روز جیسے ہی تم نے مقتولہ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تمہاری نیت جب مقتولہ پر کھل گئی تو اس نے فوراً محتاط رویہ اختیار کر لیا، لہٰذا ایگریمنٹ والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، جو تمہارے منصوبے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ ہاں میں کر سکتا ہوں، ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے چبا چبا کر ملزم کے الفاظ کو دہرایا اور پوچھا، پھر کیا سبب تھا کہ وقوعہ کے روز تمہارے اور مقتولہ کے درمیان ایگریمنٹ نہ ہو سکا؟ میں اپنے بیان میں اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں، ملزم نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ مذکورہ روز مقتولہ کو شدید قسم کا نزلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن اپنے بنگلے پر ہی رہی تھی۔ ایگریمنٹ تیار نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس پر دستخط کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مقتولہ نے مجھے اگلے روز یعنی 13 مئی کو دوبارہ بنگلے پر بلایا تھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ عدالت کو ہر بات کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، میں فوراً اپنے موکل کی مدد کو لپکا اور بآواز بلند کہا، جناب عالی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جہاں یہ بتاتی ہے کہ مقتول دل میں گھسنے والی ایک مہلک گولی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، وہیں اس رپورٹ سے منسلک لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت مقتولہ کسی نیند آور دوا کے جزوی اثر میں تھی۔ اس نے کوئی اینٹی ہائسٹامین قسم کی ادویات لے رکھی تھی، جو عموماً نزلہ زکام کی صورت میں لی جاتی ہے، اور استغاثہ کی جانب سے معزز عدالت میں جو چالان پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ مقتولہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایگریمنٹ تیار نہیں کروا سکی تھی۔ ازیں علاوہ اس امر کی تصدیق مقتولہ کے آفس اسٹاف سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ شدید نزلے کی وجہ سے اس روز دفتر نہیں گئی تھی، اور وہ سارا دن اس نے اپنے گھر میں رہ کر گزارا تھا۔ اس بات کی گواہی وہ وکیل بھی دے سکتا ہے جس کی مدد سے مقتولہ ایگریمنٹ تیار کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک خاص بات اور، میں نے لمحے بھر کو متوقف ہو کر حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے فاضل دوست نے معزز عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملزم نے ایک خاص منصوبے کے تحت مقتولہ کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ بعد میں انہوں نے مذکورہ منصوبے کی بڑی بھونڈی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ میں دانستہ ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میرے موکل نے مقتولہ سے رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ سلسلہ جنبانی مقتولہ کی جانب سے شروع ہوا تھا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک مقامی ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں 12 مئی کو ہوئی، جس میں تمام امور طے ہو گئے، بس ایگریمنٹ پر دستخط ہونا باقی تھے، اور اسی مقصد کے لیے ہی آئندہ روز مقتولہ نے ملزم کو شام 7 بجے اپنے بنگلے پر بلایا تھا، یعنی 13 مئی وقوعہ کے روز۔ اس حساب سے ملزم اور مقتولہ میں صرف 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب میں اپنے فاضل دوست کے موقف کی طرف آتا ہوں۔ میں نے لمحے بھر کو ٹھہر کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وکیل استغاثہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
ملزم ایک خاص مقصد کی خاطر مقتولہ کی سمت بڑھا تھا۔ وہ اسے شکار کر کے مال و دولت اور اس کے بزنس پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ملزم کا منصوبہ نہایت ہی حساس اور اہمیت کا حامل تھا۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ملزم اپنے عظیم الشان منصوبے کے دوسرے روز ہی مقتولہ سے کچھ ایسا ویسا کہہ جائے جو اسے برا لگے؟ وہ ملزم کے انداز سے سمجھ جائے کہ اس کے ارادے کتنے خطرناک ہیں، چنانچہ وہ ایگریمنٹ کے معاملے میں محتاط ہو جائے۔ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اسے ملزم سے کسی بھی قیمت پر کوئی ڈیل نہیں کرنا، لہٰذا یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ عقل اور حالات و واقعات سراسر اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ اگر واقعی ملزم کے ارادے خطرناک اور نیت میں کوئی فطور موجود تھا تو پھر اصولی طور پر اسے پہلے مقتولہ کے ساتھ ایگریمنٹ والے معاملے کو فائنل کرنا چاہیے تھا۔ جب مقتولہ کے ساتھ اس کا ایک مضبوط کاروباری تعلق قائم ہو جاتا تو اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں زیادہ آسانی میسر آ جاتی۔ وہ رفتہ رفتہ اپنی کوشش سے چاہے مقتولہ کے دل میں جگہ بناتا یا اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا، اور کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ اس قسم کی بازیاں بہت سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کھیلی جاتی ہیں۔ جلد بازی میں کام بگڑنے کا اندیشہ 101% موجود رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ اور ملزم میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ ملزم نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جس پر مقتولہ بھڑک اٹھی؟ اسے ملزم کی نیت بھانپنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگی اور وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس واقعے کا ایک گواہ موجود ہے، وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ استغاثہ کے گواہوں کی جو فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے اس میں مذکورہ گواہ کا نام بھی شامل ہے۔ اس گواہ کو مناسب موقع پر عدالت میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب استغاثہ کا وہ گواہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوگا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال اس سے بھی ایک زیادہ اہم مسئلہ درپیش ہے۔ کون سا مسئلہ بیگ صاحب؟ جج نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جناب عالی، استغاثہ کی رپورٹ میں قتل کا جو محرک بیان کیا گیا ہے وہ قابل غور اور ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق جب ملزم نے یہ دیکھا کہ مقتولہ اس کے رویے سے بدک گئی ہے اور اب معاہدے کا 1% امکان بھی باقی نہیں رہا تو اسے اس تشویش نے آن گھیرا۔ اگر مقتولہ نے کسی طرح ڈیل والی بات مسٹر یزدانی تک پہنچا دی یا مسٹر یزدانی کو کسی اور ذریعے سے یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اسے اپنے ادارے سے برطرف کر دے گا۔ لہٰذا اپنے مستقبل کو ڈوبتا اور تباہ ہوتا دیکھ کر ملزم نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کے پریشان ذہن کا ایک فوری فیصلہ تھا۔ وہ مقتولہ کے بیڈ روم میں ایک سائلنسر لگا پسٹل دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے اسی پسٹل سے 2 گولیاں چلا کر مقتولہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے اس حصے میں خامیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ بیگ صاحب، ان خامیوں کی وضاحت کریں گے آپ؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میرے موکل اور مقتولہ کے درمیان صرف 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ایک 12 مئی کی شام مقامی ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں، جہاں انہوں نے تمام معاملات کاروبار کو زبانی طے کر لیا تھا، اور اس ڈیل کو قانونی شکل دینے کے لیے مقتولہ نے اگلے روز 13 مئی کی شام ملزم کو اپنے بنگلے پر بلایا تھا۔ 13 مئی کی شام یعنی وقوعہ کے روز ان کی ملاقات بہت ہی مختصر رہی، اور وجہ مقتولہ کی طبیعت کی خرابی تھی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات طے ہے کہ ان دونوں کے بیچ اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں تو ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مقتولہ کسی قسم کی ملاقات کے لیے باقی نہیں رہی۔ اب ذرا اصول کی بات پر غور کرنا ہوگا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، انسانی فطرت اور نفسیات تو یہ اصول بیان کرتی ہے کہ مقتولہ نے اگر وقوعہ کے روز شام میں ملزم کو اپنے بنگلے پر بلایا تھا تو اس ملاقات کے لیے اسے ملزم کو اپنے ڈرائنگ روم تک محدود رکھنا چاہیے تھا۔ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اور ایسی بے تکلفی کی فضا قائم نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ملزم سے ملاقات کے لیے اسے اپنے بیڈ روم میں لے جاتی، جہاں کہ مقتولہ کی لاش پڑی ملی ہے۔ میرے اس موقف کی توثیق استغاثہ کی رپورٹ سے بخوبی ہو جاتی ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق وقوعہ کے روز مقتولہ اور ملزم کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ مقتولہ کو خاصا محتاط رویہ اختیار کرنا پڑا، جس سے ملزم کو محسوس ہوا کہ اس کی محنت ضائع ہونے والی ہے، لہٰذا اس نے اپنے بچاؤ میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مقتولہ کے بیڈ روم میں سائلنسر لگا پسٹل رکھا دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے مقتولہ کو اسی کے پسٹل سے ٹھنڈا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا کہہ کر میں لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ جناب عالی، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ استغاثہ کے بیان کی روح سے ملزم نے آلۂ قتل مقتولہ کے بیڈ روم سے حاصل کیا اور 2 خاموش گولیاں چلا کر اس کا کام تمام کر دیا۔